السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1022، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 28 تا 29، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان، اگر کنتن، ہو تم، تردنا، چاہتی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت کو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں کچھ سامان دے دوں تمہیں، واسرحکن، اور رخصت کر دوں تمہیں، سراحن، رخصت کرنا، جمیلا، اچھے طریقے سے۔ وَإِن، اور اگر، کنتن، ہو تم، تریدن اللہ، چاہتی اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ نے، اعد، تیار کیا ہے، للمحسنات، نیکی کرنے والوں کے لیے، من کنہ، تم میں سے، اجرن، اجر، عظیماً، بہت بڑا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب کی آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب فرمایا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ 5 کا تعلق قریش سے تھا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، سودا، ام سلمہ، اور اسی طرح بنو نذیر میں سے حضرت صفیہ، اور اسی طرح دیگر قبائل میں سے حضرت میمونہ، اور جناب حضرت زینب، اور جناب حضرت جویریہ، رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، تم دنیا کی زندگی اور دنیا کا مال و دولت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و زینت دے دوں، پیسہ، سونا اور چاندی جو دینا ہے وہ دے دوں، اور پھر اس کے بعد تمہیں میں طلاق دے دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دیتے، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
بادشاہ ہو کر بھی فقیرانہ زندگی گزاری، بہت پیسے اور مال و دولت کے مالک ہونے کے باوجود، سونے اور چاندی کے مالک ہونے کے باوجود حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیرانہ اور مسکینانہ زندگی گزاری، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ راوی حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور روایت ترمذی ابواب الزہد کے اندر ہے، حدیث نمبر 2352۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھ، اور میری موت بھی آئے تو میں مسکین ہوں، صحیح، اور مسکینوں کی جماعت میں مجھے اٹھا، یعنی کل قیامت کے دن میں مسکینوں میں کھڑا کیا جاؤں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا سن کر کہا، لیما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیوں، یعنی اس طرح کی آپ دعا کیوں کر رہے ہیں، فقراء اور مساکین ہونے کی دعا، ہاں جی، اور فقراء اور مساکین میں کھڑا کیے جانے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفا، اس لیے کہ مسکین لوگ پیسے اور دولت والوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ہونے کے باوجود آپ نے فقر کو اور مسکینی کو اختیار فرمایا، اور وجہ کیا بتا دی کہ پیسے والے لوگ، دولت والے لوگ، ہاں جی، مال اور دولت اور سونا چاندی رکھنے والے لوگ، ان سے پہلے فقیر اور مسکین لوگ جنت میں جائیں گے، اور فرمایا کہ وہ جنت میں اپنے اغنیاء سے، دولت والوں سے 40 سال پہلے جنت جائیں گے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسکینی کی زندگی گزارتے، اور جو آپ کے پاس ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے غربا، فقراء، مساکین، بیواؤں کے اندر، مسافروں کے اندر، یتیموں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ اور اس تقسیم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا حال کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر 3 لیال تباعا حتی قبض۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6454۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینے میں آئے 3 دن پے در پہ گندم کا کھانا پیٹ بھر کر کے نہیں کھایا، ہاں جی، 3 دن لگاتار گندم کا کھانا پیٹ بھر کر کے نہیں، علیہ الصلوۃ والسلام کو لگاتار 3 دن پیٹ بھر کر گندم کا کھانا نہیں ملتا، آپ اکثر ہاں جی کم ہی کھاتے یا بھوکے ہی رہتے تھے۔ اور حضور کی حالت یہ ہوتی، فجر پڑھ کر گھر آتے، اگر ناشتے کے لیے کچھ ہوتا تو خط و نفلی روزہ فرما لیتے۔ نمبر 6455 کے اندر، ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم الا احداہما تمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کسی دن 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، مگر ان میں سے 1 دفعہ صرف کھجور ہوتی، یعنی اکثر آپ کے کھانے کو کھجور ہوتی، یا ہم کہہ لیں کہ کھانے کو کھجور ہے یا پینے کو پانی ہی موجود ہوتا تھا۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا، ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، اے میری بھانجے، کہا کہ ان کننا لننظر الی الہلال 3 اہلۃ فی شہرین، ہم چاند دیکھتے تھے 2 مہینوں میں 3 چاند، اس حال میں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلی ہوتی تھی، مطلب کھانے اور پکانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ عروہ اپنی خالہ عائشہ سے کہتے ہیں پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ تو سید عائشہ کہتی ہیں کہ دو کالی چیزیں، دو کالی چیزیں ہی ہمیں زندہ رکھتی تھیں، کھجور اور پانی۔ مگر یہ معاملہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پڑوس میں آپ کے انصار صحابہ جن کے پاس دودھ دینے والے جانور بکری یا گائے ہوتی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی پیارے نبی علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ بطور تحفہ دے دیا کرتے اور آپ ہمیں وہ پلا دیتے تھے۔ تو پیارے نبی کے پاس خود کا جو کچھ ہوتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور آپ کا گزر اکثر کھجور پر یا صرف پانی پر ہی ہو جاتا، یا کبھی آپ کے پڑوسی آپ کو دودھ پینے کے لیے دیتے۔ شاباش ان پڑوسیوں پر ہے کہ جو للہ فی اللہ اپنے پڑوسی کو کبھی ایک لقمہ تک ان کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہے، کچھ لوگوں کی قسمت جس پر سبحان اللہ، اور کچھ لوگوں کا حال کہ جن پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح جناب حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے اور آپ کے گھر والوں کو شام کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ آپ کے کھانے کا یہ حال تھا، اور آپ کے بستر کا حال یہ تھا، آپ کے بستر کا حال یہ تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عدم وحشوہ من لیف، صحیح بخاری حدیث نمبر 6456۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال ہوتی تھی، اور حضور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق بھی گزارے کے برابر ہونا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، دنیا کا پیسہ دولت چاہیے تو آؤ تم لے لو، اور تمہارے خامند تاجدار وہ تمہیں طلاق دے دیں۔ معاملہ یہ ہوا، پیچھے کی آیات میں بنو قریظہ کا ذکر ہے، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کا علاقہ فتح کر لیا گیا، اور ان کا مال و دولت مال غنیمت بنا لیا گیا۔ تو مسلمانوں کو بہت سارا پیسہ اور دولت حاصل ہوا۔ تو اتنا پیسہ اور دولت دیکھ کر انصار اور مہاجرین کی عورتوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں نے حضور سے کہا جو ہو چکا جو ہو چکا، جو گزر چکا جو گزر چکا، جو گزارا کر لیا سو کر لیا، اب تو مالدار ہیں، اب ہمارے خرچے میں اضافہ کیجئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ 1 مہینہ بھر میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ نے الا کر لیا۔ مہینہ بھر پورا ہونے کے بعد یا تو خامند کو اپنی بیویوں کے پاس جانا ہوتا یا پھر طلاق دے کر آزاد کرنا ہوتا تھا۔ تو حضور نے قسم کھا لی، الا کر لیا کہ مہینہ بھر میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ صحابہ کو معلوم ہوا، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ عمر آئے، وہ آپ کے پاس پہنچے، ابو بکر آئے، آپ کے پاس پہنچے، اور عمر و ابو بکر کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی کہ نبی کی بیویوں نے آپ سے خرچے کے اضافے کی ڈیمانڈ کی، تو عمر نے کہا کہ میری بیوی ایسے کرتی تو میں تو اس کی گردن دبا لیتا۔ نبی پاک یہ بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ یہ خرچے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ابو بکر کھڑے ہوئے اور عائشہ کی گردن دبانے لگے، عمر کھڑے ہوئے اور اپنی بیٹی حفصہ کی گردن دبانے لگے اور کہنے لگے کہ تم وہ مانگتی ہو جو حضور کے پاس نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام 29 دن، وہ مہینہ 29 کا تھا، مہینہ 29 کے پورے ہونے پر نبی پاک علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس آئے اور یہ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، کہ تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، لیکن پھر میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، تمہیں طلاق ہوگی۔ اور حضرت عائشہ سے آپ نے کہا کہ اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کر لو،
عائشہ نے کہا مجھے دولت کی بجائے آپ کا قرب اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کی باقی بیویوں نے بھی کہا کہ دنیا اور دولت کی بجائے ہمیں آپ چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آپ کی بیویوں کی تعریف بھی کی اور ان کی مدح بھی کی، اور پیغمبر سے کہا کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے آپ کی بیویاں ہوں گی، انہیں آپ کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا، بلکہ یہ نبی کی بیویاں جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔ تو نبی کی 9 بیویوں نے دنیا کو پیچھے رکھا، حضور کی زوجیت اور حضور کی بیویاں ہونے کو آگے رکھا۔ اللہ نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں تو نیکی کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کو چاہیے کہ جتنی خاوند کی توفیق ہے اتنا ہی وہ اس سے ڈیمانڈ کرے، اور اگر وہ خاوند اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا تو پھر اسے اس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، یا غریبی اور فقیری کی زندگی پر گزارا کر کے اللہ کی رضا کی خاطر دنیا گزار دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔